پہلے لوگ جھوٹ سے ڈرتے تھے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے، اب سچ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا ہی سمجھنے لگے۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ خود کو بیکار مت سمجھو، بند گھڑی بھی دن میں 2 مرتبہ صحیح وقت بتاتی ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اللہ آپ کے دل سے وہ ساری تکلیف اتار دے جو آپ کسی کو بتائے بغیر برداشت کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خاموش دعاؤں پر آپ کا صبر ٹوٹنے سے پہلے کن فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت کچھ سننا اور سہنا پڑتا ہے جب قسمت اور حالات دونوں خراب ہوں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں زندگی میں جو ہم سہ سکتے ہیں مگر کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت برا ہو تو محنت کرنا اور وقت اچھا ہو تو مدد کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیندار اور نیک عورت سے نکاح کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ بس مطمئن ہوں میں، تم لوگ مجھے نہ صحیح اللہ کو تو جواب دے ہوگے۔ عیدیں اداس نہیں کرتی، یادیں اداس کرتی ہیں، جو بچھڑ گئے ہیں ان کی باتیں اداس کرتی ہیں۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے، روشنی کی طرف کر کے دیکھ لیتے اصلی ہے یا نکلی۔ جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لوٹ کر ضرور آتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ صحیح انصاف کرتا ہے۔ سجدہ وہ واحد جگہ ہے جہاں انسان گر کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام حاصل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب نماز تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ جب اللہ سے مانگ رہے ہو تو یقین کے ساتھ مانگو، ممکن ناممکن کی الجھن میں مت پڑو۔ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ خزانوں کا بادشاہ ہے۔ کاش کوئی تو ایسا ہو جو اندر سے باہر جیسا ہو۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی نرالا ہے، سب دیکھ کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت دو گے وہ اتنی ہی تمہیں تکلیف دیں گے۔ شرابی نہیں پوچھتا کس کا میخانہ ہے، نمازی پریشان ہے کہ کس مسجد میں جانا ہے۔ صرف بتایا ہے اسے مفلس ہوں، باجرہ ڈال کر چڑیا نہیں پکڑی میں نے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی صرف اللہ دیتا ہے۔